بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 اگست بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جو نااہلی ہے انتخابات لڑنے سے جو نااہل قرار دیا گیا تھا وہ ختم کروانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ذریعے ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پچھلے 1.5 سال سے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نہ خود اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرتی ہے اور نہ ہی اس معاملے پر درخواست وڈرا کرنے کی منظور کرتی ہے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان جانا پڑا۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کارروائی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ مختصر میں آپ کو پہلے بتا دوں، چونکہ ڈیٹیل ہے، توشہ خانہ سے متعلق علی ظفر صاحب نے عدالت سے جو رجوع کیا ہے اور عمران خان کو سیاست سے باہر رکھنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس سے پردہ اٹھایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احتساب عدالت نے نیب کی درخواست منظور کرتے ہوئے جو سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ان کو بری کر دیا ہے نیب کے مقدمات سے۔ احتساب عدالت لاہور نے پنجاب یونیورسٹی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس میں سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا۔ انہوں نے احتساب عدالت میں بریت کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ نیب حکام کے مطابق ریفرنس کا جائزہ لیا ہے، ملزمان کے خلاف شواہد موجود نہیں ہیں، عدالت نیب ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کرے۔ یہ ایسا بدقسمت ریفرنس تھا جس میں جو پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ، سینئر اساتذہ جنہوں نے سینکڑوں جن کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں لاء کالج کے بھی نیازی صاحب بھی تھے اور باقی بھی، ان تمام لوگوں کے اس میں نام تھے اور وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مجاہد کامران تو گرفتار بھی ہوئے تھے اور ہتھ کڑی لگا کے اس کو پیش کیا جاتا تھا۔ تو مجاہد کامران صاحب اور باقی تمام جو اساتذہ ہیں ان کے خلاف اب نیب کہہ رہا ہے 4 سال بعد کہ ان کے خلاف کوئی مواد موجود نہیں ہے، کوئی شہادت موجود نہیں ہے، کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، اور اس وجہ سے ان کو بری کیا جاتا ہے۔ عدالت نے نیب ریفرنس واپس لینے کی نیب کی درخواست کو منظور کر لیا۔ احتساب عدالت نے نیب کی درخواست منظور کرتے ہوئے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو بری کر دیا۔ 11 اکتوبر 2018 کو نیب نے پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران کو غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ 12 اکتوبر کو لاہور کی احتساب عدالت نے 10 روز جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا تھا۔ مجاہد کامران سمیت 6 اور ملزمان تھے۔ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے آپس کی ملی بھگت سے 2013 سے 2016 کے درمیان 550 غیر قانونی بھرتیاں کیں اور 3 سالوں میں کی جانے والی تمام بھرتیاں گریڈ 17 اور اس سے اوپر کی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے مجاہد کامران اور باقی لوگوں کے خلاف مقدمات ہوئے، کس طریقے سے 10 دن کا ریمانڈ ہوا، اس کے بعد بھی ریمانڈ ہوا تھا، اور پھر وہ جیل میں گئے اور پھر وہاں ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں اور پھر ان کو ہتھ کڑی لگا کے عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ اور آج نیب کہتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی مواد نہیں ملا اور اس وجہ سے ان کو اگر بری کر دیا جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، استدعا کی ہے کہ ان کو بری کر دیا جائے۔ یہ ایک پورا نظام ہے اور یہ ایک پورا ہمارا، اور کوئی اس کے اوپر ملیشیس پروسیکیوشن کا کنسیپٹ ضرور ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پر بھی عدالتیں کم ہی ریمیڈی دیتی ہیں کہ اگر آپ کے خلاف کسی نے کوئی جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے اور آپ جائیں اور آپ کہیں کہ جناب چونکہ میں بری ہو گیا ہوں، مجھے عدالتوں نے معصوم بے گناہ قرار دے دیا ہے، تو جس نے میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ درج کروایا تھا اس کے خلاف تو کوئی کارروائی ہو۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا جاتا، اور عدالتوں میں بھی بہت کم ایسے کیسز ہیں جس میں ریلیف ملے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو سب سے پہلے توشہ خانہ کے کیس میں نااہل کیا گیا تھا، اور وہ میاں والی کی سیٹ سے نااہل کیا گیا تھا، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل کیا تھا کہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں عمران خان نے ڈکلیئر نہیں کیے، یا ان کے وہ جو بیچا ہے اس کی آمدنی ڈکلیئر نہیں کی۔ اس طرح کے الزامات کی بنیاد پر واحد پہلا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے اسپیکر نے یہ ریفرنس بھجوایا تھا، اور کچھ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز تھے جنہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا۔ اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص ٹائم فریم ہوتا ہے 120 دنوں کا میرے خیال میں، کہ آپ اس کے دوران ایسا کوئی ریفرنس دائر کر سکتے ہیں۔ یہ ریفرنس 3-4 سال کے بعد دائر ہوا تھا، یہ ویسے ہی قابل سماعت نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نااہل قرار دیا۔ اطہر من اللہ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ چونکہ وہ نااہلی ایک ٹائم کے لیے ہے، وہ سنگل نااہلی ہے، اور اس کے بعد عمران خان انتخابات لڑ سکتے ہیں۔
اس وجہ سے وہ نااہلی تو ایک طرح سے معطل ہو گئی، وہ ختم ہو گئی تھی، وہ فار دی ٹائم بینگ نااہلی تھی۔ اس کے بعد عمران خان نے ضمنی انتخابات بھی لڑے، وہ جیتے، اور وہ اس کا مطلب ہے کہ توشہ خانہ کی جو نااہلی تھی اس کا جو تلوار تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور اس کی حیثیت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عامر فاروق صاحب تشریف لائے اور ان کے پاس کیس چلا گیا۔ عامر فاروق صاحب کے پاس کیس چلتے چلتے تو عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا، اب چونکہ توشہ خانہ نااہلی تو ختم ہو گئی تھی، لیکن توشہ خانہ نااہلی کی وجہ سے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے بھی ہٹایا گیا، جس کے بعد پھر انٹر پارٹی انتخابات، پھر بلے کا نشان، اور یہ سارا کچھ مخصوص نشستوں کا، یہ سارا جو آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے۔ اچھا، تو پاکستان میں جب یہ ساری گفتگو ہوئی اور عامر فاروق صاحب کے پاس یہ معاملہ گیا تو ساتھ ایک نیا نوٹس آیا کہ جی آپ کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا جاتا ہے۔ اس کو چیلنج کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن صاحب نے اس کے اوپر کہا جی کہ فل بینچ بنائیں، الیکشن کمیشن کے اختیار کو ہمیشہ کے لیے ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کیا الیکشن کمیشن کسی کو نااہل قرار دے سکتا ہے۔ 5 رکنی بینچ بن گیا۔ اب 5 رکنی جب بینچ بنا تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ چلیں اب 5 رکنی بینچ میں ہم اپنا کیس سنوائیں گے، ہم سنگل بینچ سے واپس لے لیتے ہیں۔ عامر فاروق صاحب کو درخواست دی، فروری 2023 میں وہ درخواست دائر ہوئی اور جا کے ستمبر میں وہ درخواست منظور ہوئی، خارج ہوئی، اس کے اوپر فیصلہ آیا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو آیا وہ فیصلہ بھی کتنا عرصہ محفوظ رہا، اور محفوظ رہنے کے بعد وہ فیصلہ سنایا گیا اور اس کے بعد وہ درخواست خارج کر دی۔ اب جو درخواست ہوتی ہے واپس لینے کی، وہ ایسی درخواست ہے کہ آپ 7 درخواست دائر کرتے ہیں جی کہ میں بسی کا واپس کرنا چاہتا ہوں اور مجھے فریش کیس فائل کرنے کی اجازت دی جائے، تو وہ بغیر کسی فارمیلٹی کے اسی وقت کیس واپس ہو جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کی درخواست، کیس واپس لینے کی درخواست جو متفرق درخواست تھی، وہ تقریباً 1 سال ملتوی رہی اور پھر اس کے بعد خارج کر دی گئی۔ اب اس کی وجہ سے جو 5 رکنی بینچ تھا اس کے سامنے تمام جو تفصیلات تھیں توشہ خانہ سے متعلق، پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے سے متعلق، پہلا جو انٹر پارٹی انتخابات اسی وجہ سے کل عدم ہوا تھا، وہ تمام کیسز رک گئے۔ 5 رکنی بینچ بے بس ہو کے بیٹھ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ معاملہ لے کے گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان عامر فاروق صاحب کا فیصلہ کل عدم قرار دے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں اجازت دے کہ ہم عامر فاروق صاحب کی سنگل بینچ سے کیس لے کے 5 رکنی بینچ کے سامنے جائیں۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر ہوئی اور سماعت نہ ہو سکی۔ اب ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے اور اس میں جو لیا گیا ہے، سٹانس لیا گیا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے، یہ CPLA نمبر 27/2024 ہے، عمران احمد خان نیازی ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، اپلیکیشن فار ارلی ہیئرنگ، اور اس میں بریف کیس فرام ٹرائل کورٹ ٹو امپیونڈ آرڈر nature of proceedings before lower court. The election commission, contrary to the constitution and the law, violated its constitutional duty and obligation under Article 218 and de-seated former Prime Minister Imran Ahmad Khan Niazi from the National Assembly seat Mianwali. This was done by Election Commission on the basis of Speaker National Assembly who belonged to PMLN. The Speaker National Assembly sent a reference under Article 63(1) wrongly alleging that the former Prime Minister Imran Ahmad Khan has disqualified for not disclosing certain gifts received by him. The reference was not maintainable under the Constitution nor is ECP a court of law which can disqualify a sitting member of Parliament. Election Commission, however, in clear and blatant violation of the law, void order dated 19/12/2022, decided that the former Prime Minister Imran Ahmad Khan Niazi has misdeclared the assets and de-seated him from the National Assembly seat. The further, in a malafide attention and with intention of disqualifying Mr. Imran Ahmad Khan Niazi from contesting for future elections, ECP also in the same order dated 19/12/2023 decided to file a criminal case against Mr. Khan. The illegal and malafide decision of Election Commission was challenged before the Islamabad High Court. That a notice dated 17/12/2024 was further issued by Election Commission for removal of the former Prime Minister Imran Ahmad Khan Niazi from chairmanship of PTI. The aforesaid mentioned order of Election Commission were then challenged in 2 writ petitions, namely writ petition number 4041/2024 before Islamabad High Court and writ petition 332/2023 before the full bench of the لاہور ہائی کورٹ۔ اب جو پہلی درخواست ہے وہ 2022 میں دائر ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں 2023 میں دائر ہوئی۔
that the full bench of the Lahore High Court in writ petition number 332/2023 has at various times heard the case but is unable to proceed further because the other writ petition before the Islamabad High Court was kept pending by the Chief Justice Amir Farooq of Islamabad High Court, that the sole purpose of aforesaid exercise is to try and keep Imran Ahmad Khan Niazi, who is the founding chairperson of Pakistan's largest political party PTI, आउट ऑफ पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो 5 रुकनी मेंबर बेंच है उनके सामने जब हमने दरख्वास्त को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप पहले वो वापस ले लें। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने सिंपल दरख्वास्त दायर की कि हमें वापस करने की, हम अपील आपसे या हम दरख्वास्त या पिटीशन आपसे वापस लेना चाहते हैं। हमारी उस दरख्वास्त को मंजूर ना किया गया, उसको 1 साल के बाद ख़ारिज कर दिया गया। हमने आपके पास चैलेंज किया है, मेहरबानी करके आप उसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। चूँकि मकसद क्या है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है और जो इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनको इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर डी-सीट किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील पर समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ये अदालत से इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने यह दरख्वास्त दायर की है और ये बहुत अहम है, चूँकि ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो ही जाके जो नाअहली का एक मामला है वो सेटल होगा और इमरान खान सियासत के लिए भी और इंतखाबात के लिए भी अहल करार दिए जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।